کائنات صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں نمبر گیم کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گا کیونکہ وہی سب کا انٹرسٹ آج یہی ہے کہ کتنے لوگ ہو چکے ہیں, قومی اسمبلی میں کون جا رہا ہے, صوبائی اسمبلی میں کون جا رہا ہے, تو استحکام پاکستان پارٹی نمبر گیم میں اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ ویل ٹو بی آنیسٹ, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو گائز, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات پہ بات کی. اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں, نمبر گیم کی جہاں تک بات کی جائے, کافی ڈسٹربنگ سچویشن ہے. نمبرز جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے وہ اس طرح سے نہیں آئے, ٹرن آؤٹ نہیں ہوا ان کا, اور جو کہ ایک ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ کی شیپ تھی وہ بھی نہیں ہوئی. وی آر اگین گوئنگ ان دا سیم ٹینیور وی وٹنسڈ پریویسلی پی ڈی ایم. وی آر فیسنگ دیٹ. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے سارے سیاسی لیڈران کو دیکھا, وہ بیٹھے ہیں اکٹھے اور ڈسکشن کر رہے ہیں. ایوری ڈے سچویشن از چینجنگ. پالیٹکس تو اس طرح ہو گئی ہے جیسے لنڈن کا ویدر ہو گیا, کبھی بادل, کبھی بارش, کبھی کچھ. سو اٹس ویری انپریڈکٹیبل رائٹ ناؤ. بٹ ایز آف ناؤ وٹ آئی کرنٹلی سی از کہ مریم صاحبہ جو ہے, شی از گوئنگ ٹو بی سی ایم, سو پنجاب از going to be led by particularly اگر ہم آئی بی پی کے حوالے سے بات کریں تو 2 روز پہلے اطلاع کہ 4 لوگوں نے شمولیت اختیار کی. کل کی یہ خبر ہے کہ 3 لوگوں نے. ابھی اس وقت ٹوٹل نمبر کتنا ہے آپ کے پاس؟ 7 ہاں 7 9 I believe because علیم خان صاحب, پون چودھری صاحب, they already have gotten their seats. So if you add these 7 so we make 9. تو پھر علیم خان صاحب وفاق میں اور پون چودھری صاحب پنجاب میں. He won from here, لاہور سے. پون چودھری صاحب تو وفاق میں جائیں گے کیونکہ وہ تو ایم این اے کے الیکشن پر تھے. اور ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ آئی پی پی سے رابطے میں ہیں, اور کیا جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے وہ ابھی بھی فلائی کر رہا ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے, یا وہ مکمل کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں؟ دیکھیں, جہانگیر ترین is not only a politician. If I speak for my leader, he has, انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جتنے وعدے کیے ہیں لودھرا میں, ابھی بھی میں نے سلائی سینٹر 100 کھولے ہیں, اور جتنے وعدے لوگوں سے کیے ہیں, انہوں نے کالج کھولا ہے گرلز کا, آمنہ ڈگری ہائی اسکول وہاں پہ اوپن کیا گیا ہے, اور اس کا پہلے جو وعدہ تھا 2 سال کا تھا, اب وہ انہوں نے کر دیا ہے کہ 1 سال میں بنا. پہلے جو وعدہ تھا سڑکیں بنانے کا وہ حکومت میں آنے کے بعد تھا, وہ اب بن رہی ہیں. تو جتنی کمٹمنٹس تھیں, تائسر یونیورسٹی بن رہی تھی آئی ٹی کی, وہ اگر 5 سال میں بننی تھی وہ اس کو کہا 1.5 سال میں بنا. اینڈ رئیس فہیم صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ہی ہیز بین آرڈرڈ دس. میں گواہ ہوں کہ سیاسی جو کام تھے ان کو سائڈ پہ کر کے ہی سوشل ایکٹیوسٹ, ان کے دلوں میں عوام کا درد ہے. ساؤتھ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہے, لودھرا کا جو نام ہے, پاکستان بنقشے میں لانے والا ہی جہانگیر تھا. لیکن اس کے باوجود بھی پھر لودھرا سے شکست ہو گئی, اس کی ریزنز آپ کو کیا لگ رہی ہیں؟ ویل آئی ووڈ لائک ٹو کیپ لو کی آن دس. میں اتنا زیادہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ میرے لیڈر نے جہاں تک بات کی ہے کہ جو مینڈیٹ ہے عوام کا, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور ایک مینڈیٹ اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے, کیونکہ اس وقت جو کہ ہمیں بھی سمجھایا گیا, ملک ہماری جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. ملک سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے. تو جو یہ سیاسی اور معاشی بحران ہے, اس کو ہٹانے کے لیے ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا. اگر انہوں نے آگے آ کے ایکسیپٹ کیا تو ان کی بڑائی بھی یہ بھی ہے کہ جہاز چلانے کی بجائے یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی بجائے ہی وانٹس پیس. وہ چاہتے ہیں کہ ملک چلے. جو بھی اپنی سیاسی پارٹیاں چوز کرتی ہیں, کے پی کے اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو ایک اوپینین ہے, جب آئی کے صاحب کو, عمران خان کی بہت ہم رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز ایک پارٹی نکلی وہاں سے ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہے, کرزمیٹک لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں. ان کو جب موقع ملا, شہریار افریدی صاحب انٹیریئر منسٹر بنے ان کے دور میں, رانا ثناء اللہ کے اوپر جھوٹے کیسز کیے گئے, منشیات نکالی گئیں. آپ نے سعد رفیق کے ساتھ دیکھا, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دیکھا, حمزہ کے ساتھ دیکھا, آپ نے شہباز شریف کے ساتھ دیکھا, سب نے جیلیں کاٹی. ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو نے کاٹی ہیں, بھٹو صاحب نے کاٹی ہیں. بٹ ان دی اینڈ آف دی ڈے جو ایک وہ ڈیموکریسی ہے, اس کی بیوٹی ہی یہ ہے. لیکن یہاں پہ جب لیڈر جیل جاتا ہے, ملک توڑا جاتا ہے. عوام کے اندر ایک جذبہ اور جوش اور لڑائی پیدا کی گئی ہے. اب انہوں نے ایک بہت اچھا پازیٹیو سٹیپ لیا ہے, سنی اتحاد کی ہے, which is a very positive step. So today اگر انہوں نے گنڈا پور کو بنایا بھی ہے, so اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتقامی سیاست کریں گے تو وہ ان کی آئی تھنک کہ میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی, وفاق کے ساتھ وہ لڑائی جاری رہے گی. وہ پھر جو ہے اگر وہ لڑائی ہی رہے گی, انتشار ہی رہے گا, ملک بحران سے باہر ہی نہیں آئے گا, تو then there is no need. تو پھر ایسے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا نا کہ انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, آپ کے لیڈر نے بھی کہا کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے, تو پھر کیوں آج آئی پی پی آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں ویلکم کر رہی ہے؟ مینڈیٹ ہے کسی کا, جانے تو ان کے ساتھ. ڈیفینیٹلی آزاد امیدواروں کو ویلکم کرنا
ہر پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے, اور آزاد امیدوار بھی اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے پاور میں بیٹھیں گے تو دے ول گیو دیئر اوپینین نا, پارلیمنٹ میں, سیکریٹریٹ میں. تو جب وہ اپنا اوپینین دینے کے لیے دے نیڈ پاور. دس وی ہیو بی, اس بات کو ہم عوام کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں کہ جب آپ پاور میں آتے ہیں تب سڑکیں بنتی ہیں, تب کھمبے لگتے ہیں, تب بجلی آتی ہے, تب گیس آتی ہے. اگر وہ آزاد رہتے ہیں, کسی بھی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتے, ان کی بات کون سنے گا؟ تو اٹس اے پازیٹیو تھنگ ان کو ملانا اپنے ساتھ اور آگے لے کے چلنا, کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے نا, تو وہ اپنے عوام کے مسائل کو بھولیں گے نہیں. لیکن اسی سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, فین اکاؤنٹس ہیں, جو کہ پھر یہی پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ آئی پی پی کی طرف سے تو پھر ان تمام آزاد امیدواروں کو پر سیٹ 25-25 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اس کا بھی خلاصہ پھر آپ کر دیں. دیکھیں, سیاست میں, ملک میں اگر اس طرح کی باتیں نہ ہوں, یہ ایک جمہوریت ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امیر آدمی تھا, وہ بن گیا تو امریکہ کی عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا, وائٹ ہاؤس پہ چڑھ گئے وہ. سو دی آئیڈیا از دس کہ یہ جو پارٹی ہے, جہانگیر خان ترین کوئی ملک لوٹ کے امیر نہیں ہوا, علیم خان کوئی ملک کا خزانہ لوٹ کے امیر نہیں ہوا. تو جب آپ کے پاس فائنانسز ہوتے ہیں اپنے, تو نیچرلی آپ ملک پہ قائد اعظم جب آئے, لیٹس گو بیک ٹو what عمران خان has been teaching us, قائد اعظم جب آئے تو he also needed rich people ملک چلانے کے لیے. اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے آپ کی, اچھا آپ کے پی کے کی بات میں کر رہی تھی, کے پی کے کے اندر 100 ارب کا قرضہ ہے پچھلے ٹینیور کا, آپ کو کھلا مینڈیٹ ملا ہے, آپ کو کوئی آزاد امیدوار نہیں خریدا گیا, آپ کھل کے وہاں پہ جو مرضی کریں. اب بھی آپ یہ بتائیں کہ اگر ملک میں دھاندلی ہوئی ہے یا پرابلمز ہوئی ہیں تو پھر آپ کے پی کے بھی بات بھی کریں. وہاں پر بات نہیں کی جا رہی, بات صرف اپر پنجاب میں کی جا رہی ہے. اور سیلریز جو ہیں وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی ان کی, ابھی اتنے برے حالات ان کے کر دیے گئے ہیں. تو پھر میرے خیال سے یہی وجہ ہوگی کہ گنڈاپور صاحب کو لائیں, تھوڑے امیر بھی ہیں, تھوڑے پاپولر بھی ہیں, تھوڑے سے ضدی بھی ہیں. نہیں, یہ اگر تو وہ فوکسڈ رہیں اور عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں اور ان قرضوں سے بچائیں اور سیلریز جنریٹ کریں, تو دیٹس دا مین آئیڈیا. اگر وہ بدلے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب جب جلسے کیا کرتے تھے, ہی سٹارٹڈ دس کہ مریم, کس کے اوپر کیس نہیں تھا, مریم کے کمرے میں سے اے سی نکال دو اور وہ ان کا پنکھا بند کر دو. سو آل آف دس سٹارٹڈ فرام آئی کے. انہوں نے آہستہ 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 کر کے عوام کو کہا کہ وی آئی پی کلچر ختم کریں گے. پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہ عدالت جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ 10 V8 جا رہی ہیں, پھر ہم نے وہ بھی وٹنس کیا, پھر ہم نے ان کا پروٹوکال بھی وٹنس کیا, کیونکہ پاور کرپٹس. تب تک وہ پاور میں نہیں تھے, اٹ واز ایزی ٹو ٹاک آل آف دس, بٹ دین پاور کرپٹس. ہی از اے گریٹ لیڈر, آئی ایم ہز فین, he is a great cricketer. لیکن پالیٹکس میں unfortunately we need to see, because ہم political workers ہیں, we need to see numbers, we need to see development. The worst decision was بزدار. ٹھیک ہے, اگر ابھی بھی پاور میں آتا ہوں, جب بھی ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ان کی کارکردگی کے بارے میں, اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور کے اندر کوڑا بھر گیا تھا, لاہور ایک کوڑا کا شہر بن گیا تھا, لائٹیں, خوبصورتی, ہارٹی کلچر پیچھے, ہر چیز پیچھے, اور ایسے لگتا نہیں تھا لاہور میں آئے ہوئے. So I want to say this کہ we are not against the party, لیکن جو منشور دیا گیا, جو فیصلے تھے وہ کچھ غلط کیے گئے, اور ان فیصلوں پر اگر کوئی تنقید بھی کرتا تھا تو اس کو بھی چپ کرا دیا جاتا تھا. چوہان صاحب بھی ہمارے پروگرام میں, اور ان کا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا تب بھی میری بات نہیں سنی جاتی تھی, اور کافی شکوے شکایت کرتے وہ بھی دکھائی دے رہے تھے. یہ کہ شاید آئی پی پی میں بھی ان کی نہیں سنی جاتی, جس طریقے سے انہوں نے کیمپین کو لیڈ کیا. ہم لوگ اگر الیکشن کیمپین کے حوالے سے بات کریں, فردوس عاشق خوان صاحب آپ کے پاس تھیں, فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے پاس, دیگر اور الیکٹیبلز آپ کے پاس, لیکن کیا وجہ ہے جو میڈیا پر آ کے اتنے تند و تیز بیانات تو دے سکے, لیکن اب آپ کو میں ایک ڈفرنٹ سائڈ بتاتی ہوں. رول آف سوشل میڈیا ٹوڈے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اف یو ٹاک اباؤٹ ٹویٹر, سوشل میڈیا, آئی اپریشیٹ ٹیم آف آئی کے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی گئی ہے, پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی, کہ اگر کسی نے اپنی پارٹی چینج کی ہے تو وہ لوٹا بن گیا ہے, وہ ظالم بن گیا ہے, وہ اینیمی بن گیا ہے. مجھے یہاں تک ریمارکس ملے کہ میں نے خدا نہ خواستہ جو کر لیے, تو وہ جو ایک مہم چلتی ہے, اور اس کے اندر سوشل میڈیا پاکستان کا جو عوام شہری ہے, اس کے بعد تعلیم کی دولت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. مختلف لوگوں کے لیول سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, لگا دیتے ہیں, امپیکٹ نہیں پتا اس کا. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیتا ہے. اب آپ کو IMF سے قرضے نہیں مل رہے, آپ نے مائک پہ کھڑے ہو کے کہا چور ہیں, چور ہیں, چور ہیں, آپ نے اپنے ہی لیڈران کو چور بنا دیا. امپیکٹ آپ کے عوام پہ آیا, ٹھیک ہے, آپ خود چور بنے ہیں. آپ نے خود کہا جی پلانٹس میں نہیں لگے, پروجیکٹس میں نہیں لگے, آپ نے ہائی لائٹ کر دیا نا, ہائی لائٹر سے. پرابلمز ہر ملک میں ہیں. میں نے پیرس میں بھی وٹنس کیا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں.
میں نے یورپ میں بھی وٹنس کیا ہے, اسپین میں بھی ہوئے ہیں. احتجاج کرنا, ڈیموکریسی ہونا وہ ہر ملک میں ہوتی ہے. اس لیول پہ اپنے لیڈران کو چور بنا دینا. پھر پاسٹ میں دیکھا جائے, although I am a worker of PTI, IPP, لیکن شہباز شریف کی کارکردگی کو سلام کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ He is a great administrator. Yes. There is nobody better than him. He brought CPAC here. He made Orange Line trains. This is But do you think he'll be the good Prime Minister in future? Of course, because he has the vision. اینڈ ہی از اے ہارڈ ورکر. اور ان کو ملک کی فکر ہے, انہیں لاہور سے محبت تھی, انہوں نے کہا جی یہ پام ٹریز لگائے جائیں گے مین بولیوارڈ کے اوپر. تو میں یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ مثال پنجاب سے میرا تعلق ہے, میرا کام سارا وہاں پہ, لاہور کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں پر بھی شاید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ صرف لاہور کو یا پیرس بناتے رہیں, تو پھر جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں they all want to be in لاہور, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لاہور آ جائیں, جس کی وجہ سے لاہور بھی اب اوور کراؤڈڈ ہو رہا ہے, ساؤتھ پنجاب پر کام نہیں کیا جا رہا اس طرح سے جس طرح لاہور میں ہوتا ہے. جی میں نے اسی پوائنٹ کو ریز کیا. آئی واز پارٹ آف اے میٹنگ ایٹ CM آفس, راوی سٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے روڈا کا. سو آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اوور دیر کہ جی یہ لاہور کے سارے اسکولوں کے پرنسپل بیٹھے ہیں, ویئر از ساؤتھ پنجاب, آور گرلس, آور چلڈرن, ویئر آر دے؟ وہ آ کے کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے ہاسٹل بنائے جائیں, ایک ونگ بنائی جائے جہاں پہ ملتان کے, جہاں پہ بہاول نگر کے, جہاں پہ بہاول پور کے, جہاں پہ چھوٹے علاقوں کے, کچا کھو کے, ان علاقوں کے بچے جن کے نام بھی شاید لاہوریوں کو نہیں آتے, تو وہ لوگ بھی انکلوسیو ہوں, اور ڈیرہ بکی کے, ڈی آئی ہان کے. سو یہ ایک ایجنڈا میں اچھا نا, جہاں پہ ہم نے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی, ریمین گنڈاپور کے حوالے سے بھی بات کی, آپ خود ایک خاتون ہیں, میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کو ایک CM, ہاں بیٹر آپشن عثمان بزدار رہیں گے یا ریمین گنڈاپور صاحب؟ ان دونوں کے درمیان اگر کمپیریزن ڈرا کریں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہے بہتر کون ہے ان میں سے؟ I don't know, but I think he would do better, because ان بزدار صاحب کو تو سیلنگ کا بھی نہیں پتا تھا کہ گلاس سیلنگ ہے, and he used to ask before every meeting what's going on. So at least he's better equipped with information. اب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی CM بن سکتی؟ کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ تو یہ بتا رہے کہ انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا, انہوں نے جیلیں کاٹی, انہوں نے یہ کیا, یہ کراؤڈ پولر ہیں, اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں. ابھی ہم نے آف دی ریکارڈ ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے ماشاء اللہ اپنا طویل پورٹ فولیو بتایا کہ آپ نے کن کن عالمی اداروں میں کام کیا, کہاں کہاں پر آپ نے پاکستان کے لیے سوشل ویلفیئر کا کام کیا. ایک خاتون لیڈر ہوں یا پھر مرد ہی کیوں نہ ایک CM پنجاب ہوں, آپ کو کیا کریڈیبلٹی نظر آتی ہے ایک CM پنجاب کے لیے؟ ٹو بی آنیسٹ, پنجاب ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہا ہے. ہمارے پاس بہت ہی جو حالات ہیں وہ اکنامکلی ہماری معیشت بہت نیچے جا رہی ہے. مریم نواز صاحبہ ہوں یا کوئی مرد ہو, میں جینڈر پہ بلیو نہیں کرتی. بالکل, اس لیے میں نے کہا نا کہ یا وہ یا پھر I will not, میں اس بات کو اگر ان کی پارٹی کا مینڈیٹ ہے, کیونکہ اس پارٹی میں آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب رہ چکے ہیں, حمزہ صاحب بنے ہیں, اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کو مواقع دیے گئے ہیں. So if even مریم نواز صاحبہ کم, she has a team. It's all about the team. جو فیس ہوتا ہے وہ تو ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے نا, آپ فیس ہیں, آپ کی ٹیم آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. They have trained ministers, اسحاق ڈار صاحب ہیں, there are people who have actually done this work for a couple of years. They have been in the game. They are crowd puller ہونا بھی اچھی بات ہے, بات کرنی آنی چاہیے. اور وہ انتقامی سیاست انہوں نے نہیں کی. مجھے ایک دو جگہ برا بھی لگا کہ جب کے صاحب اتنے پڑھے لکھے ہو کے اللہ اور رسول کا نام لے کے نانی اور بوٹ پالش, چیری بلاسم, this all started just now. So مریم نواز صاحبہ is a good option. She is a female اور she will represent our country. یہ ہمارے ملک کو ایک polite face بھی دے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایک وہ ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں, یا ہمیں اسلامی ممالک ہے تو ہم عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, انٹرنیشنل بھی بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا, اور ملک کی خواتین کے اوپر بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. آپ کو ایک اچھی آپشن نظر آ رہی ہے, وہ ہے CM پنجاب. بہت شکریہ.